نوز نہیں کرے صلی محمد و آل محمد اللہم البیت بیتک والعبد عبدک وہذا مقام عائذ بک۔ ایک دفعہ زینب نے کیا دیکھا؟ دور سے کوئی سوار آتے ہوئے دیکھا۔ زینب سمجھی کہ بچوں کو مارنے کے لیے کوئی آ رہا ہے، تماچے مارنے کے لیے آ رہا ہے، ظلم کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ایک دفعہ آگے بڑی زینب کہنے لگی اے سوار، کیا تو نے یہ سمجھا کہ میرا بھیا عباس مارا گیا ہے، میرا بھیا حسین مارا گیا ہے؟ کیا ہوا؟ عباس کی بہن زینب موجود ہے، بچے سوتے روتے روتے ابھی سو گئے ہیں، مگر سوار آگے بڑھتا آ گیا۔ ایک دفعہ زینب نے سواری کے لگام کو پکڑ کے قیامت کا جملہ کہا، اے اجنبی تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں علی کی بیٹی زینب کبریٰ، بجے سنت علی کا نام، علی پہ دفعہ نقاب اتارا۔ ایک دفعہ کہا زینب سب غم بھول گئی، عباس کا غم بھول گئی، اکبر کا غم بھول گئی، کچھ نہیں کہا، بس ایک ہی جملہ کہا، واہ حجابا واہ حجابا، بابا میری چادر لوٹی۔ بابا میری چادر لوٹی۔ بس یہی زینب جب مدینے سے نکلی تھی، 18 بھائی ساتھ موجود تھے، آج آپ بھی وطن جا رہے ہیں۔ زینب بھی جب وطن پہنچی تو یہی جملہ کہا، یا اہل یثرب لا مقام لکم، مدینہ والے ہمیں قبول نہ کر لینا۔ یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، یا اللہ آئندہ حج بیت اللہ نصیب فرما۔ حرم میں پیدا ہونے والی کا واسطہ، اولاد علی کا واسطہ، حسنین کی یتیمی کا واسطہ، زینب میں کلثوم کی یتیمی کا واسطہ، ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو یا اللہ اس مقدس آنے خدا کی زیارت نصیب۔ بہت سے مریضوں کے لیے اتباع سے دعا، کربلا کے سجاد جو 35 سال سے روتے ہیں، شفاء کاملہ عنایت فرما۔ کاشف بھائی کے مریض مجھے رباب کی وجہ سے بھوک کا واسطہ، مجھے رباب کے قبضے کا واسطہ۔ جب شام سے رہائی ملی تو زینب کبریٰ فرمانے لگی، بھابھی چلے مدینہ چلے۔ رباب نے قیامت کا جملہ کہا، بھابھی کس منہ سے میں مدینہ چلوں، نہ میرا اثر رہا نہ میری سکینہ۔ حجی حجی آگے چلے جاؤ، حج بیت اللہ تمنا رہتی ہے کربلا کے کیا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، جنہوں نے اجتماع سے دعا کی سب کو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا مجھے فرقات میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، وہ زمزم یاد آتا ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے۔ مجھے فرقات میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، وہ زمزم یاد آتا ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے۔ پہن کر صرف 2 کپڑے میرا وہ چیختے پھرنا، وہ کوشش یاد آتی ہے، وہ نعرہ یاد آتا ہے۔
جہاں جا کر میں سر رکھتا، جہاں میں ہاتھ پھیلاتا، وہ چوکھٹ یاد آتی ہے، وہ پردہ یاد آتا ہے، کبھی وہ دوڑ کر چلنا، کبھی رک رک کے رہ جانا، وہ چلنا یاد آتا ہے، وہ نقشہ یاد آتا ہے، کبھی وحشت میں آ کر پھر صفا پر جا کے چڑھ جانا، وہ مسعی یاد آتا ہے، وہ مروا یاد آتا ہے، کبھی چکر لگانا حاجیوں کی صف میں لڑ بھڑ کر، وہ دھکے یاد آتے ہیں، وہ جھگڑا یاد آتا ہے، کبھی پھر ان سے ہٹ کر دیکھنا کعبے کو حسرت سے، وہ حسرت یاد آتی ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے، کبھی جانا مینا کو اور کبھی میدان عرفہ کو، وہ مجمع یاد آتا ہے، وہ صحرا یاد آتا ہے، وہ پتھر مارنا شیطان کو تکبیر پڑھ پڑھ کر، وہ غوغا یاد آتا ہے، وہ سودا یاد آتا ہے، مینا میں لوٹ کر قربانی کرنا میرا۔ السلام علیکم، ڈاکٹر عطا محمد مکسی صاحب، آپ سے صرف ایک چھوٹا سا سوال کہ آپ نے ماشاءاللہ سفر حج ساتھ کیا اور پورے کاروان ساتھ تھا، اور سفر میں مدینے اور مکے کی زیارتیں ہوئیں اور ہم نے حج کا فریضہ ادا کیا، ساتھ میں طواف کیے۔ اس پورے سفر میں کوئی یادگار بات جو آپ ایک جملے میں 2 جملے میں کہنا چاہیں؟ ایک جملہ یاد ہے کہ تھوڑا سا زور سے بولیے۔ ہاں، مولانا صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ آپ نے حج تو کر لیا ہے، لیکن آپ پوری زندگی آپ اس حج کی حفاظت جو ہے نا وہ کریں۔ یہ جملہ مجھے بہت اچھا لگا۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت۔ السلام علیکم، مشتاق علی چنا صاحب، آپ کے ساتھ سفر حج کا رہا جس میں ہم مدینے سے اور مکے آئے اور وہاں کی زیارتیں، وہاں کی عبادتیں اور یہاں کی عبادتیں اور زیارتیں اور حج کیا۔ اس پورے سفر کے لیے کوئی خاص یادگار بات یا جملہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو پلیز شیئر کیجیے گا۔ الحمدللہ بہت بہترین اور اچھا سفر رہا، اور ہمیں جو ہے نا سفر میں تو تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہاں الحمدللہ ہم نے اپنا گھر جیسا ماحول پایا، ایسا لگا جیسے ہم اپنی فیملی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم فضل بھائی، فضل حسین صاحب، آپ نے ماشاءاللہ گروپ کاروان کے ساتھ حج میں اپنا فریضہ ادا کیا، مدینے کی زیارتیں وہاں سے کر کے آئے 8 دن، اور پھر مکے آئے، یہاں کی زیارتیں کی، یہاں حج کا فریضہ بنیادی ادا کیا، دیگر عبادتیں کی، ساتھ رہے۔ اس پورے سفر کے دوران اگر آپ اپنا تجربہ جو بھی فیل محسوس ہوا اس کو ایک جملے میں 2 جملے میں اگر کوئی خاص بات اپنی بتانا چاہیں جو یادگار رہی۔ انشاءاللہ ہمیں بہت اچھا لگا، زور سے آواز بولیں۔ ہمیں بہت اچھا لگا، اپنی فیملی کی طرح، گھر کی طرح بہت مزہ آیا انشاءاللہ، اور اللہ کرے اللہ ہمیں موقع دے کہ ہم یہاں آئیں، دعوت کریں، انشاءاللہ نیک ثواب کرا تو ضرور آئیں۔ حاجی غلام قادر کلاچی صاحب ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سفر میں تھے، آپ مدینے سے لے کے مکے تک، اور اس پورے سفر میں ہمارے ساتھ ہمیں تو بہت زیادہ آپ کے موجودگی کو اچھی طرح سے محسوس کیا اور بہت خوشگوار رہا۔ اس پورے دورانیے میں آپ کی کچھ خاص محسوسات کسی کی کوئی خاص بات جو آپ کو بہت اچھی لگی ہو، اور اگر تاثرات ایک مجموعی مختصراً اگر بیان کریں 1-2 جملوں میں تو پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروعات کروں گا شاہ عبداللطیف اٹائی کے ایک بیت سے کہ محبتی میڑے گوٹھ بتجے ہیکڑو تنی جے ویڑے پانے دا بادشاہ۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جہاں محبت والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ہی جگہ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ پورا ایک گاؤں بن جاتا ہے، کنبہ بن جاتا ہے۔ تو ہم ماشاءاللہ ہم الزارہ فیملی بن گئے ہیں،
اور اسی کے ساتھ ہی ہم چل رہے ہیں. جو سب سے قیمتی لمحات ہمارے تھے کہ ہم نے جب روضہ رسول کو پہلی نظر اپنی کھڑکی سے دیکھا تو اس وقت آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ہمیں کہاں پہ اللہ پاک لے آیا ہے. پھر اللہ نے موقع بھی دیا کہ ہم اس کے روضہ رسول کے بالکل اس کی زری کو بھی ہم ہاتھ لگانے کا اللہ نے موقع دیا. جنت میں بھی ہمیں جو ہے نا نماز پڑھنے کا سارے ستروں پہ موقع دیا. پھر جو ہے نا ہمیں جو ہماری جو بہترین چیز تھی کہ ہماری کھڑکی جو جنت البقیع میں کھلتی تھی اور بی بی کا روزہ اور 4 معصومن کا روزہ بالکل سامنے ہوتا تھا ہماری کھڑکی کے. اس کے علاوہ جو ہے جب ہم مکہ پہنچے تو آغا صاحب نے پہلی مرتبہ ہماری ساری آنکھیں بند کروا کے حرم میں لے گئے اور ہمیں سجدہ کروایا. جب ہم نے پراپر سجدے کے بعد رو رو کے جب آنکھیں کھولی تو کھانا کعبہ سامنے تھا. یہ بہت کروشل مومنٹ تھی ہماری. اور دوسری کروشل مومنٹ ہماری یہ تھی کہ ہم نے جب آج طواف وداع کیا تو ہماری وہی سیم دوبارہ فیلنگس آنا لگ گئیں اور ہم آج اداس ہو کے واپس جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت روح اللہ صاحب السلام علیکم. آپ ہمارے ساتھ سفر میں کاروان کے ساتھ رہے اور آپ کے ساتھ ہمارا بہت اچھا وقت گزرا. آپ نے مدینے سے لے کے مکے تک اس سفر میں عبادتیں اور سارے فرائض ادا کیے. تو اس کے لیے اگر اپنے کو خاص تاثرات 1 سے 2 جملے میں کہنا چاہیں تو ذرا سا بلند آواز میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذوالفقار بھائی بہت شکریہ. خصوصاً الزہرا گروپ کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور خصوصاً ہمارے حجت الاسلام والمسلمین اور شیخ رضوانی صاحب جنہوں نے بہت عمدہ طریقے سے سہل آسان طریقے سے تمام اعمال جو نا جی ہمیں انجام دیا. بخود ہی الحمدللہ کوئی دشواریاں نہیں ہوئی, ہر طرح سے آسانیاں پیدا ہوئی. اور الحمدللہ یہ جتنے بھی افراد ہیں یعنی یہاں پر ہم ایک گھروں یعنی گھر جیسا ماحول ہمیں ملا تو ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ہمارے دعا ہے کہ پروردگار اس گروپ کو دن رات چگنی ترقی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. غلام نبی شگری بھائی, آپ کے ساتھ یہ کاروان کے ساتھ زیارتیں اور حج مدینے سے لے کے مکے تک اور پھر حج کا فریضہ اور پھر اب واپسی کا سفر ہے, اس میں ساتھ رہے. تو اس پورے سفر کے دوران کی کوئی خاص یادگار بات, لمحات یا محسوس کیا وہ 1-2 جملوں میں اگر آپ کہیں. سر بس جعفری صاحب ہمارے سینئر کولیگ حج میں ہمارے ساتھ رہے, رہنمائی کرتے رہے. آپ مدینے سے لے کے مکے تک کا پورا سفر اور ساتھ کاروان کے زیارتیں, عبادتیں اور سفر کی دوسری اور بعد میں یقیناً سب سے بڑھ کے حج کا فریضہ ادا کر کے آج واپسی کا سفر ہے. تو آنے سے لے کے جانے تک کا جو درمیانہ پورا ایکسپیرینس, کوئی خاص بات, کوئی تاثرات اگر آپ مختصراً شیئر کریں تو بہت اچھا رہے گا. شکر الحمدللہ, اللہ پاک نے ہمیں یہ زندگی کی بہترین سعادت دی ہے. ہمیں حاجی ہو گئے ہم اور یہ سب کریڈٹ جاتا ہے مولانا عبداللہ حمدانی صاحب کی رہنمائی کرنے کی. ان کا بہت شکریہ. ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ بہترین عبادات ہمیں سر انجام دی ہے ہمارے ساتھ. اور ان کی رہنمائی میں اللہ پاک ہمارا حج قبول کرے اور تمام زائرین, تمام حجاج کرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت تھینک یو. ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ مدینے سے مکے تک کا پورا سفر, تمام زیارتیں, عبادتیں اور ماشاءاللہ حج کا فریضہ ادا کر کے آج الوداع کر کے بیت اللہ کو کراچی کی واپسی ہے. تو اگر کچھ تاثرات یا اپنے کوئی ایسی بات جو آپ کو بہت زیادہ یاد رہی وہ شیئر کریں پلیز. السلام علیکم. پہلے تو اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے, کیونکہ شاید ہم اس لائق تھے ہی نہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں پتہ نہیں کون سی ہماری نیکی کام آ گئی جس پہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی بڑی سعادت ہمیں نصیب کی. اچھا, سیکنڈ یہ ہے کہ الحمدللہ فرسٹ ٹور تھا الزہرا کے ساتھ, تو اس میں کوئی مینجمنٹ ساتھ تھی نہیں. آغا رضوانی عبداللہ رضوانی صاحب ہمارے ساتھ تھے. الحمدللہ انہوں نے بہت اچھا لیڈ کیا. اور یہ کہہ لیں کہ فیملی کہہ لیں کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ شاید کوئی ایسا کوئی شخص ہمارے درمیان موجود تھا
जिससे डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक फैमिली की तरह हम सब पूरा ग्रुप में जितने भी मेंबर थे हम सब एक फैमिली की तरह रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टूर रहा अलजरा के साथ हमारा। और दुआ को हूँ कि अल्लाह पाक अगर इस्माइल साहब को सेहत और तंदुरुस्ती दे और हमारे टीम के जितने भी मेंबर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। और बस यही कहूँगा कि अल्लाह पाक ने बड़ी सादत हमें नसीब की है। बस अल्लाह थैंक यू। नबील हसन साहब हमारे साथ रहे मदीने से मक्के तक की इबादतों में, ज़ियारतों में और हज के फरीज़े को अदा करके, और अब जो है वो वापसी का सफ़र बैतुल्लाह को अलविदा कहते हुए, तो इस पूरे सफ़र की कोई यादगार बातें, कोई यादगार या तासुरात या कैसा फ़ील कर रहे हैं तो मुख्तसरन बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये सआदत बख्शी। यकीनन हम इस काबिल नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह की सआदत बख्शी, रोज़ा रसूल की ज़ियारत की सआदत बख्शी। सबसे पहले तो ये दोनों जो नेमतें हैं अल्लाह पाक की, उनका शुक्र अदा करते हैं। और हज बजाते खुद एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि उसमें कदम कदम पे अल्लाह पाक एक प्रोग्रेसिव स्टेप के ज़रिए जो है वो ईमान की मनाजिल तय कराता है और एक तरह की चीट गाइड है अपने बंदों के लिए कि किस तरह बंदगी की जाए। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तमाम भाइयों के साथ, तमाम दोस्तों के साथ जो हमारे साथ में थे, मौलाना रिजवानी साहब की क़यादत में, उनके साथ ये सफ़र बहुत अच्छा गुजरा। और यकीनन हम लोगों ने ख़ास तौर पे हमारे कमरे के जितने लोग हैं और आपके कमरे के जितने लोग थे उनसे बिलखुसूस इस किस्म का ताल्लुक़ एक पैदा हो गया है कि उम्मीद है कि वो आइंदा भी जारी और सारी रहेगा। और उन सब के लिए बहुत दुआएं। सब ने माशाल्लाह हर मुमकिन कोशिश की कि हमारा सफ़र आसान से आसान तर हो, बल्कि मैं तो कहूँगा एक तरह से अल्लाह ताला ने फरिश्ते मुकर्रर किए हुए थे हमारे सफ़र में हमारी मदद के लिए। तो एक दफ़ा फिर उसका शुक्र। एक फरिश्ती भी है दिल्ली बहुत बहुत शुक्रिया। असगर भाई हमारे साथ माशाल्लाह हाजी होके वापस लौट रहे हैं। मदीने से चले थे, कराची से निकल के मदीने से होते मक्के और फिर आज वापस कराची की तरफ बैतुल्लाह को विदा करके इस पूरे सफ़र में मौलाना साहब के साथ और पूरे ग्रुप के साथ रहे। क्या आपके कुछ तासुरात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मोहब्बत और मोहब्बत के सदक़े में अल्लाह ताला ने हमें बुलाया और आज किया। हमने मदीना गए, बहुत अच्छा सफ़र गुजरा। हज़ारा ग्रुप के साथ हम आए, लीड किया है मौलाना रिजवानी साहब ने और बहुत अच्छा हज कराया उन्होंने, बहुत कोऑपरेटिव रहे। हज के इस ग्रुप के जितने मेंबर्स थे
السلام علیکم حیدر بھائی، ماشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ حج میں ایک ایکٹیو پارٹیسپینٹ کے طور سے رہے. مدینے سے مکے کا سفر، حج کی ادائیگی اور آج واپسی کا سفر ہے، تو میں نے تمام لوگوں سے ان کے تاثرات لیے ہیں. تو آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ کوئی یادگار لمحہ، کوئی بات اور اپنے جو ایکسپیرینس رہا وہ شیئر کریں. وعلیکم السلام ذوالفقار بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. بہت اچھا سفر رہا ہمارا، بہت اچھے ساتھی اور بالخصوص ہمارے گروپ کے جو رہنما تھے اور روح رواں تھے مولانا عبداللہ رضوانی صاحب، بہت اچھے کاوش ہیں، بہت اچھی ان کی خدمات رہی. اور بالخصوص سب سے اچھا کہ انہوں نے جو ہماری خواتین کے ساتھ انہوں نے برتاؤ کیا اور جس طریقے سے ان کو زیارات کروائی، وہ ایک ناممکن تھا. کسی کے بھی ایکسپیکٹیشن میں نہیں تھا کہ خواتین اتنا سکون سے طواف کر سکتی ہیں، وہ بھی حج کے سیزن میں، اور کہ جس میں نامحرم ان کے بدن سے کوئی ٹچ نہ ہو. اور بڑے پرسکون انداز میں ماشاءاللہ سے انہوں نے سارے طواف ادا کیے. اللہ تعالیٰ کی توفیقات فرمائے، تمام حاجیوں کے تمام عبادتوں کو، دعاؤں کو قبول فرمائے، ان کا بہترین اجر و ثواب نصیب فرمائے. بہت اچھے رہے، ہم سب ایک فیملی کی طرح رہے اور کسی کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں. اور اس سب کا کریڈٹ آپ کو بالخصوص ہمارے سب کے روح رواں عبداللہ رضوانی صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے سب کچھ محنت کیا. خدا ان کی توفیقات کے خیر میں رخصت ہے آیا الوداع تاجدار مدینہ صدمہ ہجر کیسے سہوں گا الوداع تاجدار مدینہ الوداع تاجدار مدینہ. بے سر ان کے قدموں میں رکھ کر، سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. سر ان کے قدموں میں رکھ کر، سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم کو آئے ہو. گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو. گنبد آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. سر ان کے قدموں میں رکھ کر، سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر
کیسا ہے. سر ان کے قدموں میں رکھ کر، سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو. گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو. گنبد خضرا